بابرکت مہینہ ماہ مقدس میں اختتام پذیر کے آخری گھڑیے آخری اشرا میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب محترم حفاظ کرام کو کہ ماشاءاللہ بڑے احسن طریقے سے انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی ہے تراویح کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ ربوبیت میں قبول فرمائے۔ اس کے بعد میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان تمام مقتدیوں کو جنہوں نے ماشاءاللہ الحمدللہ بڑی محبت کے ساتھ بڑی عقیدت کے ساتھ تراویح الحمدللہ حفاظ کرام کے پیچھے مکمل کی ہے۔ اور اس کے بعد میں خصوصاً مبارکباد پیش کرتا ہوں ان دوستوں کو ان بزرگوں کو جنہوں نے ماشاءاللہ اعتکاف کی نیت کر کے ماشاءاللہ الحمدللہ مسجد میں اعتکاف بیٹھے ہیں، وہ بھی خاص مبارکباد کے مستحق ہیں کہ یہ کہنا آسان ہے مگر بیٹھنا مشکل ہے۔ وہ سیانے کہتے ہیں کہ دور کے ڈھول سہانے لگتے ہیں، لیکن جب انسان اعتکاف میں بیٹھتا ہے اور بارگاہ ربوبیت میں جھکتا ہے عبادت میں وہی 10 دن گزارتا ہے وہ اسے پتہ ہوتا ہے یا میرے رب کو پتہ ہوتا ہے۔ بہرحال تمام دوستوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد میرے رب نے کہا اصوم لی وانا اجزی کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دیتا ہوں۔ میرا رب کہتا ہے کہ روزہ میرے لیے اور میں اس کی جزا دیتا ہوں۔ تو مجھے ایک بات جو ہے وہ بہت ہی کنفیوز کر رہی تھی، تو میں نے کہا وہ آپ لوگوں سے شیئر کر کے دیکھتا ہوں، شاید میں اس بات پہ صحیح نکل جاؤں۔ اگر صحیح نہ نکلوں تو ماشاءاللہ اہل علم باشعور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جو ہے وہ میری اصلاح کریں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے اصوم لی وانا اجزی کہ روزہ میرے لیے ہے میں اس کی جزا دیتا ہوں۔ رب کہتا ہے، جب رب کہتا ہے کہ روزہ میرے لیے اور میں اس کی جزا دیتا ہوں، پھر ایک صحابی آئے کسی بنا پر روزہ توڑ دیا، وہ صحابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میں روزہ توڑ بیٹھا ہوں، میں روزہ توڑ بیٹھا ہوں۔ تو آقا نے کہا صحابی اگر تم روزہ توڑ بیٹھے ہو تو 60 روزے رکھ لو۔ تو صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ ایک روزہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا، آپ کہتی ہیں کہ 60 روزے رکھ لو۔ تو پھر میرے آقا نے کہا صحابی اس طرح کرو، اگر تم آج 60 روزے نہیں رکھ سکتے پھر ایسا کرو کہ تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ بات ذرا غور کیجیے گا، ذرا سمجھیے گا، اللہ فرماتا روزہ میرے لیے میں اس کی جزا دیتا ہوں۔ اب رسول اللہ کا کمال دیکھیے، اب وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں 60 مسکینوں کو بھی کھانا نہیں کھلا سکتا، میں تو بہت ہی غریب انسان ہوں۔ پھر میرے رسول اللہ نے کہا چلو خیر کوئی بات نہیں۔ کچھ ہی لمحے گزرے گئے، ایک شخص ایک صحابی حاضر ہوا، کھجوروں کا ٹوکرا اٹھایا ہوا تھا، میرے رسول اللہ کریم کی بارگاہ رسالت میں آیا ہے، کہنے لگا یا رسول اللہ یہ کھجوروں کا ٹوکرا ہے، اس سے آپ قبول فرمائیے۔ پھر جب وہ کھجوروں کا ٹوکرا آقا کی بارگاہ رسالت میں آیا تو پھر میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدا لگائی وہ کون شخص ہے جس نے روزہ توڑ دیا ہے؟ وہ شخص کھڑا ہوتا ہے یا رسول اللہ وہ میں ہوں جس نے روزہ توڑ دیا ہے۔ جب روزہ توڑنے کی بات کرتا ہے میرے آقا فرماتے ہیں اس طرح کرو یہ کھجوروں کا ٹوکرا لے جاؤ اور یہ جا کر جو تمہارے دائیں بائیں بستی میں جتنے غریب لوگ ہیں تو ان کو یہ کھجوریں کھلا دو تو تمہارے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اب وہ صحابی کھجوروں کا ٹوکرا اٹھاتے گئے، تھوڑا سا آگے جا کے رک جاتے ہیں، رکنے کے بعد کچھ لمحے رکتے ہیں، پھر گھر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے تو دائیں دیکھا ہے، میں نے بائیں دیکھا ہے، ادھر دیکھا ہے ادھر دیکھا ہے، یا رسول اللہ پوری بستی میں سے غریب ہی میں ہوں، پوری بستی میں سے غریب ہی میں ہوں۔ جب یہ بات کہی تو میرے آقا نے کہا ایسے آپ بھی ایسے کرو یہ کھجوروں کا ٹوکرا لے جاؤ، خود بھی کھاؤ اور اپنے بچوں کو کھلاؤ، تمہارے روزے کا کفارہ ادا ہوگا۔ اب ایک بات کی کنفیوژن تھی جو میں آپ کو بتانے لگا وہ یہ تھی کہ ادھر اللہ کہہ رہا ہے اصوم لی وانا اجزی روزہ میرے لیے میں جزا دیتا ہوں، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی تو کہہ سکتے تھے، یہ بھی تو بتا سکتے تھے ایسی صحابی بات یہ ہے روزہ تو نے توڑا ہے، روزہ تو نے توڑا ہے، بھائی رب کہتا ہے اصوم لی وانا اجزی کہ روزہ میرے لیے میں اس کی جزا دیتا ہوں، جا رب کریم سے معافی مانگ، جا بارگاہ ربوبیت میں جھک، جا کے سجدے کر، وہاں رو، اس کی بارگاہ میں دعا مانگ یا اللہ روزہ توڑ بیٹھا ہوں تو مجھ پہ مجھے معاف کر دے۔ میرے رسول اللہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا دوستو، یا نہیں کہہ سکتے تھے؟ تو یہ کہہ سکتے تھے نا کہ بھائی روزہ تو اس کے لیے وہ جانے رب جانے، مجھے سمجھ نہیں آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا جا یہ کھجوروں کا ٹوکرا لے جا تو اپنے بچوں کو کھلا، تو بھی
کھا لے تیرے روزے کا کفارہ ادا ہو گیا۔ یارو بات یہ ہے، میں رب سے پوچھتا ہوں یا رب کریم مجھے بتا دیجئے، جب روزہ آپ نے کہا ہے کہ میرے لیے ہے، میں اس کی جزا دیتا ہوں، پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صحابی کو کیسے کہہ دیا کہ یہ روزہ کھجوروں کا ٹوکرا لے جا، خود بھی کھا، بچوں کو کھلا، تیرے روزے کا کفارہ ادا ہو گیا؟ پھر میرے تخیل نے مجھے کہا، پھر میرے خیال نے مجھے کہا ہاں ہاں سن، جواب سن، جواب سن۔ میرے رب نے کہا تجھے کیا پتا، ہائے ہائے ہائے، رب نے کہا تجھے کیا پتا، ارے میں نے تو مصطفیٰ کریم کو بنایا ہی اپنے لیے ہے، ارے اسے تو مختار کل بنا کر بھیجا ہے، جو مصطفیٰ کریم کرتا ہے وہ میں رب کرتا ہوں۔ کیا حقیقت مصطفیٰ کریم کا جب ذکر ہوتا ہے تو کیا حقیقت خدا کا ذکر ہوتا ہے؟ خدا کہتا ہے وہ میرا محبوب ہے، اگر اسے نہ بناتا، میں یہ کائنات نہ بناتا، یہ کائنات کا ذرا ذرا نہ بناتا، میں تو بنایا مصطفیٰ کریم کو اپنے لیے ہے۔ یہ تو احسان کر دیا کہ میں نے اس کو تمہارے پاس بھیج دیا، تو میں نے تو مختار کل بنا کر بھیجا ہے۔ تو بھائیوں یہ بات ثابت ہوئی کہ رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کچھ کام کرتے ہیں میرے رب کی وصیت و حکمت ہوتی ہے، اور میرے رب کی اجازت ہوتی ہے، میرے رب کا کمال ہوتا ہے، وہ مصطفیٰ کریم کرتے ہیں۔ تو یہ در حقیقت جو ہے یہ خود خدا کر رہا ہے۔ اب وہ بات آ جاتی ہے شرک والی، تو حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتی ہے اگر مجھے شرک کا ڈر نہ ہوتا، اگر مجھے شرک کا ڈر نہ ہوتا تو میں یوں کہہ دیتا کہ خدا خود مصطفیٰ کریم کی شکل مبارک میں ضرور کیا ہے، اگر مجھے شرک کا ڈر نہ ہوتا۔ تو حضرات محترم یہ بڑی سوچ سمجھنے کی باتیں ہوتی ہیں، بڑی باریکیاں ہوتی ہیں۔ ہم تو خود طالب علم میں سیکھ رہے ہیں، علماء کرام کی جوتیوں کو سیدھا کرتے ہیں۔ حضرات محترم اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پورے گھرانے نے بات رمضان مبارک کی ہے کہ پورے گھرانے نے جب روزہ رکھا ہے تو وہ دعا مانگ رہے تھے مغرب سے پہلے، جب مغرب سے پہلے دعا مانگ رہے تھے تو پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ماں سے پوچھی ہے، آپ نے روٹیاں بنائی ہے، 4 روٹیاں بنا کر آپ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس پھر دوبارہ تشریف فرما ہوئی ہے۔ جب آپ آئی ہے، اذان ہوئی ہے، تمام نے روزہ کھولا ہے۔ اب کمال یہ ہے دوستو کہ 4 روٹیاں تھی، ایک مولا علی کو دی ہے، ایک روٹی حسن کو دی ہے، ایک روٹی حسین کو دی ہے، اور ایک روٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاس رکھی ہے۔ جب روزہ کھلا ہے روٹی سب نے کھا لی ہے، اب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھی روٹی کھا کر آدھی روٹی اپنے پلو میں باندھ دی۔ جب اپنے پلو میں باندھی وہ لے کر چلی گئی۔ اب مولا علی نے پوچھا یہ کیا کر رہی ہو، یہ کیا کر رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا پتہ نہیں بابا جان نے بھی روزہ کھولا ہے کہ نہیں کھولا، پتہ نہیں بابا جان نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں کھائی، کہ میں بابا جان کے لیے لے کر جا رہی ہوں، یہ میں روٹی بابا جان کے لیے لے کر جا رہی ہوں۔ دوستوں کمال یہ ہے جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بارگاہ رسالت پہنچتی ہے، پیر کھڑی ہوتی ہے، آقا نماز پڑھ کے جب آتے ہیں بولتے فاطمہ خیر تو ہے، آج کیسے آئی ہو؟ فاطمہ خیر تو ہے، کیسی آئی ہو اس ٹائم؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا میں نے سوچا ہے پتہ نہیں آپ نے کھانا بھی کھایا ہے یا نہیں کھایا، اس لیے میں کھانے روٹی آپ کے لیے لے کر آئی ہوں۔ دوستوں میرے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب میں نے یہ پڑھا ہے۔ تو حضرات محترم میرے آقا وہ آدھی روٹی حضرت فاطمہ سے لیتے ہیں، جب وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے میرے آقا آدھی روٹی لیتے ہیں، وہ بھی حضرت فاطمہ کو کہتے ہیں فاطمہ اگر تو آج روٹی نہ لے کر آتی تو چوتھی رات بھی میری بھوکے میں گزر جاتی۔ کمال دیکھو، آج تو روٹی نہ لے کر آتی، آج میری چوتھی رات بھی بھوکے میں گزر جاتی۔ اب جب ایسی بات دیکھیں حضرت فاطمہ رونے لگ جاتی ہے، آقا بھی رونے لگ جاتے ہیں، میرے آقا فاطمہ کو گلے لگاتے ہیں، اے فاطمہ رو نہ، اے فاطمہ رو نہ، صبر کر، صبر کر۔ اور یہ جو صبر ہے یہ انشاءاللہ یہ جو صبر ہے میرے آقا نے کہا یہ بروز قیامت میری گناہگار امت کے کام آئے گا، یہ جو صبر ہے یہ میری گناہگار امت کے کام آئے گا۔ پیارو کمال یہ ہے، آقا کا کمال یہ ہے، آج ہم اپنے آپ کو تو دیکھیں، آج ہم اپنے آپ کو تو دیکھیں کہ ہمارے کیا حال ہے۔ روزہ رکھتے ہیں 3 میں 40 دفعہ کہہ دیتے ہیں آج بڑی پیاس لگی ہے، آج بڑی گرمی ہے، پتہ تو خود بھی بول دیتے ہیں، لیکن مقصد یہ ہے حضرات محترم کہ صبر کا پیمانہ جو وہ آپ لوگوں کو قابو کرنا چاہیے، لبریز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ماہ رمضان ماہ مقدس یہ ماشاءاللہ خوبصورت اور یہ ایسا مہینہ جس میں شاید بارش کی جب ہوتی ہے تو اس کے قطرے بھی اتنے نہیں گرتے جتنے اس ماہ مقدس میں اللہ کی رحمت کے فرشتے گزرتے ہیں، اللہ کی رحمت کے جو اپنا رحمت ہے وہ
بستی ہے تو حضرات محترم دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک دن چاہ رہا تھا آپ کو بات کرنے کی حضرت عمر کی, تو مجھ سے رہا نہیں جا رہا, ٹائم بھی ماشاءاللہ کافی ہو رہا ہے, دوستوں کو لنگر بھی کھلاتے ہیں الحمدللہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے آقا نے کہا اے عمر میں گیا, اے عمر میں گیا. کہاں؟ آقا نے عمر میں گیا, پھر میں نے جنت میں ایک محل دیکھا. کیا دیکھا؟ جنت میں ایک محل دیکھا, پھر وہاں پہ حور بھی بیٹھی ہوئی تھی. عمر میں گیا, جنت میں محل دیکھا, وہاں حور بیٹھی ہوئی تھی. میں اندر جانے لگا, پھر رک گیا. عمر وہاں پہ تیرا نام لکھا ہوا تھا. ہائے ہائے, عمر وہاں پہ تیرا نام لکھا ہوا تھا. میں جانے لگا, میں رک گیا. میں نے کہا نام نہ, عمر جلالی ہے, عمر جلالی ہے, کہیں غصے نہ ہو جائے. پھر کہے گا یا رسول اللہ آپ خود ہی قانون بناتے ہیں, خود ہی قانون کو توڑ دیتے ہیں. تو عمر میں اس ڈر سے نہیں گیا کہ عمر جلالی ہے, میں پیچھے آ گیا. اب صحابہ کہتے ہیں ہائے ہائے, سنو تو صحیح, اب صحابہ کہتے ہیں کمال یہ ہے کہ عمر کی چیخ نکلی, عمر رونے لگ گئے. ارے زارو قطار روئے, زارو قطار روئے. کہنے لگے یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, کیسی بات کرتے ہیں, یہ جنت تو آپ کے قدموں کے صدقے سے ملی ہے. عمر کون ہے آپ کو کچھ کہنے والا؟ یہ جنت تو آپ کے قدموں کے صدقے سے ملی ہے. ہاں صحابی حضرت معذورہ ہے, اتنے لمبے لمبے بال ہو گئے. کسی نے کہا معذورہ بال کیوں نہیں کٹواتے, معذورہ بال کیوں نہیں کٹواتے؟ اب حضرت معذورہ کیا کہتے ہیں, ارے بال کیسے بندوں تک بال رکھنا ویسے سنت ہے, لیکن حضرت ابو معذورہ رضی اللہ عنہ نے بال لمبے چھوڑ دیے. جب لمبے چھوڑے, پوچھا معذورہ بال کیوں نہیں کٹواتے؟ حضرت معذورہ نے کہا کیسے بال کٹواؤں, ہائے ہائے ہائے. ارے صحابہ کی حقیقت تو دیکھو. حضرت معذورہ نے کہا کیسے بال کٹواؤں؟ ارے میرے آقا نے ایک دفعہ ہاتھ پھیرا تھا, جی نہیں چاہتا بال کٹوانے کا. میرے آقا نے ہاتھ پھیرا تھا, اب جی نہیں چاہتا بال کٹوانے کا. یہی بال میں قبر میں لے کر جاؤں گا, یہی بال میں قبر میں لے کر جاؤں گا. حضرات محترم, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری بات کہہ کر میں آپ لوگوں کو اجازت چاہوں گا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا ہیں ابی طالب, اب وہ بیٹھے ہوئے تھے, بہت ہی بیمار ہے. حالت یہ ہے کہ بالکل بیٹھے ہوئے, گردن ایسے بھی نہیں کر سکتے, کتنی شدید بیمار ہے کہ گردن ایسے بھی نہیں کر سکتے. اب آقا بیٹھے ہوئے, ابی طالب کہتے ہیں بھتیجے, وہ بھتیجے سنا ہے تیرا ایک رب ہے. آئے تو بولو تو صحیح, تیرا ایک رب ہے. اب کہنے لگے تیرا ایک رب ہے, اسے کہنے لگا آئے آئے. اب چچا کہہ رہے بھتیجے کو, اسے کہنا مجھے ٹھیک کر دے, اسے کہنا مجھے ٹھیک کر دے. اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چچا کو دیکھتے ہیں, میرے رب کو کہتے ہیں میرے مولا یہ میرا چچا ہے. اللہ کو نہیں پتا تھا, اللہ کو نہیں پتا تھا کہ یہ چچا ہے, اللہ کو پتا تھا, لیکن رسول اللہ بتا رہے ہیں یا اللہ یہ میرے چچا ہے, اسے ٹھیک کر دے. آپ کی زبان مبارک سے لفظ نکلا عشق فی. کیا نکلا؟ عشق فی. ابھی عشق کا لفظ نکلا تھا, فی بعد میں پہنچا ہے. ابھی طالب بالکل ٹھیک ہو گئے, ابھی طالب بالکل ٹھیک ہو گئے. جب ٹھیک ہوئے اٹھ کے کھڑے ہو گئے, ایسے کرے ایسے کرے ایسے دیکھے. ابھی آقا کا زبان مبارک سے لفظ نکلا عشق فی, ابھی فی پہ پہنچے نہیں, ابھی طالب ٹھیک ہو گئے. اب ذرا قابل غور بات ہے, ذرا محبت سے سنیے گا. اگر جس کے دل میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رائی برابر جو محبت ہوگی, خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں وہ زبان خاموش نہیں رہے گی, اس کی زبان سے بے ساختہ نکلے گا. سبحان اللہ. اگلی سنو سنو سنو, جو بات آپ کو بتا رہا ہوں اس میں انشاءاللہ سبحان اللہ نکلے گی. آخری وقت کر رہا ہوں. اب ابھی طالب جب بالکل ٹھیک ہوئے اور ٹھیک ہو کھڑے ہو گئے, ادھر ایسے کرے ایسے کرے, اب بالکل ٹھیک ہو گئے. جب ٹھیک ہو گئے تو پھر کہنے کے بھتیجے بات یہ ہے کہ میں نے سنا ہے تیرا ایک رب ہے, لیکن بات یہ ہے لوگ مجھے کہتے ہیں, لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تو رب کو مانتا ہے, لوگ مجھے کہتے ہیں تو رب کو مانتا ہے. بھتیجے ارے میں تو کہتا ہوں رب خود تجھے مانتا ہے. حضرت ابی طالب نے کہا کہ چچا نے بھتیجے لوگ کہتے ہیں رب تو رب کو مانتا ہے, آج میں کہتا ہوں کہ رب تو تجھے مانتا ہے, رب تجھے مانتا ہے. فقیرانہ آئے صدا کر چلے, میاں تم خوش رہو, ہم دعا